ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پیاری سی لڑکی عنایا رہتی تھی۔ عنایا کی عمر صرف 10 سال تھی۔ اس کے ماں باپ کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا، اس لیے اس کی پرورش اس کی آنٹی شگفتہ کر رہی تھی۔ شگفتہ آنٹی کا مزاج بہت ہی زیادہ سخت تھا، اس لیے وہ عنایا کو ہر وقت ڈانٹتی اور گھر کا سارا کام کرواتی تھی، لیکن کبھی اسے پیار نہیں کرتی تھی۔ عنایا بھی بہت ہی چھوٹی اور معصوم تھی، لیکن اس کی زندگی اس کے لیے بہت مشکل تھی۔ عنایا کا دن صبح سویرے کام سے شروع ہوتا تھا۔ وہ اٹھ کر سب سے پہلے برتن دھوتی، پھر گھر کی صفائی کرتی اور ناشتہ بناتی۔ جب شگفتہ آنٹی ناشتے کی میز پر آتی تو عنایا کو پھر سے ڈانٹتی اور کہتی، تمہارے ہاتھ کا ناشتہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے، تم کوئی کام صحیح سے نہیں کرتی۔ ایک دن جب عنایا کام کر کے بہت تھک گئی تھی، وہ کچن کے کونے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے ایسے لگا جیسے اس کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے۔ اسی دن اسے بازار سے کچھ سامان لینے کا حکم ملا۔ بازار جاتے ہوئے عنایا نے ایک پرانی دکان دیکھی جو پہلے کبھی اس نے نہیں دیکھی تھی۔ اس دکان میں ایک عجیب سا آئینہ تھا جو چمک رہا تھا۔ دکان کا مالک ایک بوڑھا آدمی تھا۔ وہ عنایا کے پاس آیا اور بولا، یہ آئینہ جادو کا ہے، اس کا استعمال صرف وہی کر سکتا ہے جس کا دل صاف ہو۔ عنایا نے وہ آئینہ لے لیا اور گھر لے آئی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ اس کی زندگی میں کچھ اچھا لا سکے۔ اس رات جب شگفتہ آنٹی عنایا کو ڈانٹ رہی تھی اور اسے اور کام کرنے کا حکم دے رہی تھی، عنایا نے اس جادوئی شیشے کو دیکھتے ہوئے ایک دعا کی۔ اس نے کہا، کاش میری زندگی میں بھی خوشی آئے۔ اچانک آئینہ چمک اٹھا اور ایک روشنی کی کرن عنایا کے کمرے میں پھیل گئی۔ عنایا نے دیکھا کہ آئینے کے اندر ایک پری ہے۔ پری نے عنایا سے کہا، میں تمہاری مدد کرنے آئی ہوں، تمہارا دل بہت صاف ہے، اس لیے میں تمہیں ایک موقع دینا چاہتی ہوں۔ پری نے عنایا کو ایک چھوٹی سی جادو کی چھڑی دی اور کہا، جب بھی تمہیں ضرورت ہو اس چھڑی کو گھما کر مجھے یاد کرنا، میں تمہاری مدد کروں گی۔ اگلے دن جب شگفتہ آنٹی نے عنایا کو زیادہ کام کرنے کا حکم دیا، عنایا نے چپکے سے جادو کی چھڑی کو گھمایا۔ اچانک ایک پری ظاہر ہوئی اور اس نے شگفتہ آنٹی پر جادو کا منتر پڑھا۔ اسی وقت شگفتہ آنٹی ایک جادو کے غبارے میں بند ہو گئی اور وہ غبارہ اڑ کر ایک دور کے جنگل میں چلا گیا۔ اب شگفتہ آنٹی جنگل میں رہتی تھی اور کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتی تھی۔ شگفتہ آنٹی کے چلے جانے کے بعد عنایا کی زندگی بدل گئی۔ اب وہ بہت خوش تھی اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے لگی۔ اس نے پڑھائی میں بھی دل لگایا اور اپنے دوست بھی بنائے۔ پری بھی اس کے ساتھ تھی اور اس کی مدد کرتی تھی۔ عنایا نے اپنے بچپن کو ایک نئی روشنی میں جینا شروع کر دیا۔ اس کے گھر میں اب خوشی اور پیار تھا۔ اس نے سیکھا کہ اگر ہمارا دل صاف ہو اور ہم اپنی زندگی میں اچھے کام کریں تو ہمارے خواب ضرور پورے ہوتے ہیں۔